الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، جو حدیث پاک بیان کرنی ہے، وہ حضور علیہ السلام کے درود و سلام کے حوالے سے ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ احادیث مبارک میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور قربان جو وہ اشعار جو ہر زبان پر جاری ہوتے ہیں، کوئی ہی ایسی محفل ہوگی جس پر وہ اشعار نہ پڑھے جاتے ہوں۔ قربان جو بظاہر تو کلام حضرت شیخ سعدی کا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوئے۔ کوئی کسی شاعر کا کلام پڑھتا ہے، کوئی کسی شاعر کا کلام پڑھتا ہے، لیکن میں قربان جو وہ اشعار جو میرے مصطفیٰ کے شعر ہیں، جو حضور نے بیان فرمائے، کس انداز میں بیان فرمائے، ذرا واقعہ سنیے۔ قربان جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ کے عشق میں محو غرق ہیں۔ حضور علیہ السلام کا عشق ہو گیا، جب عشق مصطفیٰ ہوا تو قربان جو پھر قلم اٹھائی اور تحریر لکھ ڈالی۔ کیا ہی خوبصورت لکھتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ قربان جو حضرت شیخ سعدی نے جب یہ اشعار لکھنا شروع کیے نا، تو پہلے 3 جملے لکھے۔ پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع لکھا کشف الدجا بجمالہ، تیسرا مصرع لکھا حسنت جمیع خصالہ۔ جب 3 مصرے لکھ لیا، اب چوتھا مصرع آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، چوتھا مصرع بن نہیں رہا۔ حضرت شیخ سعدی نے بڑا زور لگایا، بڑے پریشان بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے چوتھا مصرع میرے ذہن میں آ جائے، میں چوتھا مصرع بھی لکھ لوں۔ بڑے پریشان بیٹھے ہیں، لیکن چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آتا۔ پریشانی کے عالم میں، پریشانی کی حالت میں حضرت شیخ سعدی سو گئے۔ رات کو آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگی، ادھر دل کی آنکھ جاگ گئی، میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا، حضور جان رحمت کا دیدار ہو گیا۔ حضور جان جانا، حضور جان رحمت خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا سعدی عرض کرتا ہے، جی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سعدی وہ جو شعر لکھے ہیں مجھے وہ شعر تو سناؤ۔ حضرت شیخ سعدی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے شعر اس قابل نہیں، کہاں میں سعدی، کہاں آپ کی عظیم ذات، یا رسول اللہ میرا کلام، میرے شعر اس قابل نہیں میں آپ کے سامنے سناؤں۔ مجھ سعدی کی کیا حیثیت، میری کیا حیثیت میں یا رسول اللہ آپ کے سامنے اشعار سناؤں۔ میرے مصطفیٰ نے حکم دیا، سعدی ہم تمہیں کہتے ہیں اشعار سناؤ۔ قربان جو حضرت شیخ سعدی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی تعریف میں لکھے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ قربان جو حضرت شیخ سعدی نے 3 مصرے لکھے تھے، اس پہ خاموش ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکرانے لگے، فرمانے لگے، سعدی چوتھا مصرع کہو۔ حضرت شیخ سعدی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ چوتھا مصرع نہیں بن رہا، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سعدی ایسے کیوں نہیں کہتے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، آپ لوگ بھی کوشش کیجئے جتنا زیادہ درود پاک ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیں، اور اسی انداز میں پڑھیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ قربان جو میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے، حضور جان رحمت تشریف فرما ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ آپ بتائیے میں آپ پر کتنا حصہ درود پڑھوں۔ یا رسول اللہ اگر میں ایک حصہ درود پڑھوں، میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے، اے میرے صحابی، بہت اچھی بات ہے مجھ پہ درود پڑھتے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ دوں تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر 2 حصے پڑھ دوں، حضور مسکرانے لگے، فرمانے لگے، بہت اچھی بات ہے، اگر اس سے زیادہ کر دوں تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر 3 حصے درود پڑھتا رہوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے، اگر اس سے بھی زیادہ
زیادہ کر دوں تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ صحابہ رسول عرض کرتے یا رسول اللہ اگر چاروں حصے آپ پہ ہر وقت آپ پہ درود پڑھتا رہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ تم ہر وقت مجھ پہ درود پاک پڑھتے رہو، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث پاک آتی ہے، حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی شریف میں حدیث پاک آتی ہے، قربان جو میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت فرماتے ہیں جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن خاص طور پر درود پاک کا اہتمام کیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ میں نے ایک بہت اچھی پوسٹ دیکھی عام طور پہ لگائی جاتی ہے واٹس ایپ پر، دیگر انسٹاگرام فیس بک پر، یا آج کل میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بھائیوں نے بہت اچھی ایک ترغیب دلانے کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، دکانیں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے یا آفس کے باہر بھی کہ کیا آج آپ نے منہ میٹھا کیا، کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا۔ اس سے انسان کے دل میں ترغیب آتی ہے کہ مجھے بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آپ بھی کوشش کیجئے خود بھی درود پاک پڑھیں، اپنے دوستوں کو ڈیفرنٹ ایپس کے ذریعے ڈیفرنٹ میسیجز کے ذریعے یہ پیغام دیں، اگر کسی بھائی نے نہیں پڑھا تاکہ اس کا بھی دل ہو وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے، وہ بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ جمعہ کا بابرکت دن حضور علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں۔ آج کا میرا یہی پیغام ہے کہ اس بابرکت دن، کیونکہ جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے، اس میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا جائے، کیونکہ ہمارا جو درود و سلام ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تاکہ جب یہ پیش کیا جائے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہمارا درود پاک پیش کیا جائے تو اس میں ہمارا بھی نام ہو، ہم جیسے گناہگاروں کا بھی نام ہو کہ یا رسول اللہ ہم بھی ان میں سے ہیں، آپ کی گناہگار ضرور ہیں، آپ کی امت کے گناہگار ضرور ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ سے عشق کرنے والے ہیں۔ تو کوشش کیجئے آج کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔